جیسے ہی ہم نے موت کا ذکر سنا، اللہ اکبر، موت کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے، موت مطلب تکلیف، موت مطلب مصیبت، موت مطلب بے قراری، موت مطلب بے چینی، موت مطلب عذاب، موت مطلب تاریکی، موت مطلب انسان کے لیے مصیبت۔ یاد رکھیے یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اللہ اکبر کہ واعظ نے ہمیں موت سے اتنا ڈرا دیا کہ اصل جو مومن کے موت کا تصور ہے ایک طرفہ بیان ہوا، دوسری طرف رہ گیا۔ اللہ اکبر، یقیناً فاسقوں کی موت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہے، کافروں کی موت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہے، لیکن آج ایک مومن کے احسان ثواب کے لیے محفل ہے تو ذرا مومن کی موت بھی تو سن لی جائے کہ مومن کی موت کیسی ہے۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، حضور سے وفا کرے، حضور سے سچا عشق کرے، سب سے کٹ کر کے حضور کے ہو جائے، اسی طرح جو تصور سرکار مفتی اعظم نے دیا ہے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ اگر کوئی ان کا ہو جائے تو موت کیسی آتی ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کا وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ نے بار بار سنی ہے، آئیے اس کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مومن کی موت کیسی ہے؟ مومن میں نے وہی بتا دیا آپ کو اشارتاً، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مومن کی تشریح کی جائے۔ مومن وہی جو عاشق رسول، اختصار کے ساتھ یہی، جو حضور سے سچا عشق کرے، جو حضور سے سچی محبت کرے۔ ہاں وہ اپنی نیند کے اندر فجر کی نماز ترک کرنے والا مومن نہیں، جو انسان اپنے آپ کو خود مومن سمجھتا ہے اور اپنی نیند پر فجر کی نماز قربان کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں، ایسا مومن نہیں جو اپنی آنکھوں کو عورتوں کا حسن دیکھنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں جو پاپ اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، ایسا مومن نہیں جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے۔ مومن وہ جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، ہاں وہی مومن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والا مومن، وہ نماز کے وقت مسجدوں کو جانے والا مومن، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے والا مومن، وہ نیند ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنے والا مومن، ایسا مومن۔ بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ آخری حصہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، یہ مومن کی موت ہے۔ اگر یہ موت ہم سن لیں تو کبھی ہم موت سے کراہت نہ کریں، کبھی ہم موت سے نفرت نہ کریں۔ مومن کی موت کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ یہ ذات باری کے لیے، اگرچہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا دوں، تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے الگ سے کہہ رہا ہوں۔ تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں انسان سوچے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں دبئی سے انڈیا جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں محفل میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کام کے کرنے پر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ ہے تردد کا مطلب۔ حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادب کی وجہ سے اس معنی میں بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ترددی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، سوائے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترددی، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات پیدا
کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، نبی کے گھر میں کنعان جیسا پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اور کنعان جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوبوں کو پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ پتھروں میں پھول پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، وہ گرمیوں کے موسم میں جو مشہور ہے بارش برسائے تردد نہیں ہوتا، وہ زمین کو پھاڑ کے اناج نکالے تردد نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کرے تردد نہیں ہوتا، لیکن تردد اس کو کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی مومن کو موت دینے لگتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے کہ مجھے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو مومن کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے، مومن سے پیار اتنا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرتے وقت قدرت کو بھی تردد ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مومن جو میں نے بیان کیا، وہ مومن جسے قرآن مومن کہے، وہ مومن جسے حدیث مومن کہے، وہ مومن جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، وہ مومن نہیں جس کو ہم اپنی طبیعت سے مومن کہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے ذریعے مجھے کہا گیا، جبریل نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کے مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن دیکھو وہ مضمون بیان کر رہا ہے، دونوں مضامین آپ کو یکساں ملیں گے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ الگ لیکن عربی کا قاعدہ الگ، ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ایک، عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں واحد تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع قلت ایک سے لے کے 9 تک، اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے پھر لا محدود، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے واحد نہیں کہا، تثنیہ نہیں کہا، جمع قلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ 1 2 8 9 فرشتے نہیں آتے، یعنی جمع قلت کا بھی سیگا نہیں بلکہ جمع کثرت کا سیگا ہے، یعنی اس مومن کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بھاگتا کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ملول ملول کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سب سے جدا جدا کیوں ہے۔ ارے نادان، اب اس کے سامنے وہ جو فرشتوں کا جلوہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی ہے۔ وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ جلوہ آقا علیہ السلام فرماتے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں اور ایسی جو وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، حیران متحیر رہتا ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن فقیہ ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف مت کھانا۔ کس کو کہتے؟ ثم استقاموا،
جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے پہ ڈٹا رہا مطلب کیا؟ اس نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا، غیبت چگلیاں نہیں کرتا تھا، جو اپنے لیے پسند کرتا تھا وہی اپنے مومنوں کے لیے پسند کرتا تھا۔ ثم استقاموا کی تفسیر میں بہت تفصیل ہے، یعنی وہ دین پر ڈٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ تو فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف نہیں کرنا، وابشروا اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی زمین پر اس کو بیٹھے بیٹھے وہ جنت کے مناظر کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو وہ بندہ فرشتوں سے، یہ تو قرآن کا مضمون مکمل ہوا یہاں، اور آگے قرآن بھی کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر آگے مضامین آ رہے ہیں، لیکن یہاں آیت کا مضمون پورا ہوا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لیں جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اب وہ مومن خود کہتا ہے فرشتوں یہ جو تم جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو، دیدار یار کی باتیں کر رہے ہو، یار کے دیدار کا معاملہ بیان کر رہے ہو، ارے یہ ملے گا کب یہ تو بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں او ایمان والے، جب تک تو موت کی لذت نہیں چکھے گا اس وقت تک تجھے یہ مقام نہیں ملے گا۔ تو وہ مومن خود اس فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو ادھر مومن مرنے کی تیاری کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی موت۔